اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کی بات کروں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف چل پڑے، مسجد نبوی کی طرف نماز کے لیے چل پڑے. ایک یہودی کی لڑکی ہے، وہ پیچھا کر لیا، یہودی کی لڑکی نے پیچھا کر لیا، پیچھے پیچھے چلنے لگی. کچھ صحابی رسول نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک لڑکی ہے جو پیچھا کر رہی ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو صحابی رسول نے اس کا دھیان دینا شروع کر دیا، وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے، دیکھتے ہیں کرتی کیا ہے. جس وقت وہ مسجد کے دروازے تک پہنچی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے گئے تو اس نے نشان دیکھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان کہاں پڑے ہیں. ایک کاغذ لیا، قدموں کے نشان سے مٹی اٹھائی، کاغذ میں لپیٹا اور اپنے سینے سے لگایا، چوما، ماتھے سے لگایا اور لے کے چل پڑی. صحابی رسول نے دیکھا، کہنے لگے کہ یہ کوئی محبت والی بچی لگتی ہے، یہ کوئی عشق والی بچی لگتی ہے، یہ کوئی محبت رسول میں ڈوبی ہوئی بچی لگتی ہے. آخر دیکھتے اس مٹی کا کرتی کیا ہے. گھر کے اندر گئی، پیچھا کر لیا صحابی رسول نے. جب گھر کے اندر گئی، دروازہ لگا لیا تو گھر کے اندر سے آواز آئی کہ جو بچی اندر گئی تھی اپنے باپ کو بولتی ہے کہ اے میرے باپ، اے میرے ابو جان، آج تک آپ نے حکیموں سے علاج کروا لیا، آج تک آپ نے طبیبوں سے علاج کروا لیا، آج تک آپ نے ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا، مگر آپ کی آنکھ کا کوئی علاج نہیں ہے. آج میں ایسی دوائی لے کر کے آئی ہوں کہ اگر آپ فوراً ابھی لگا لیں گے تو آپ کی بینائی فوراً واپس آ جائے گی. باپ نے کہا بیٹا ایسی کون سی چیز ہے؟ کہنے لگی لگا کے تو دیکھو. صحابی رسول دروازے سے باہر ساری باتیں سن رہے ہیں. خدا کی قسم جب باپ نے آنکھوں سے وہ مٹی لگائی تو آنکھوں کی روشنی واپس ہو گئی، آنکھوں کی بینائی واپس ہو گئی. جب دیکھا آنکھوں کی بینائی واپس ہو گئی، صحابی رسول بڑے تعجب میں، یا رسول اللہ، آپ کے قدموں میں یہ برکت اگر ہمیں پتہ لگ جاتی تو ہم اس کا فیض کیوں نہ حاصل کر لیتے؟ ہمیں پتہ لگ جاتی. سنو، میرے آقا کے قدموں کی خاک سے غیر بھی اگر فائدہ اٹھانا چاہے تو فائدہ اٹھا لے. تو حاجیوں، تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ مدینے میں جا کر کے حج نہیں ہوتا، کعبے میں جا کر کے حج ہوتا ہے، بلکہ مدینے کی حاضری تمہارے لیے حج کی قبولیت کا سبب بن جائے گا. اور جب تم مدینے کی حاضری کرو گے تو خدا کی قسم تمہارا حج بھی قبول ہوگا، تمہارا سفر بھی کامیاب ہوگا، اور اسی کے صدقے میں تمہاری دنیا اور آخرت کی سمجھ جائے گی. ارے مدینے کی بات کرتے ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شہر میں قدم رکھ دے، جس شہر میں قدم رکھ دے، یہ تو دنیا والوں کی بات ہے، یہودی لڑکی کی بات ہے، انسانوں کی محبت ہے، لوگوں کی محبت ہے. اپنے علم کے مطابق سبھی بیان کرتے ہیں. کوئی درود پاک پڑھ کے بیان کرتا ہے تو کوئی درود پاک چھوڑ کے بیان کرتا ہے، کوئی اللہ کی شان بیان کرتا ہے تو کوئی رسول پاک کی شان بیان کرتا ہے. ایک بات کا ضرور خیال رکھنا، قرآن پاک پڑھو گے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک پڑھو گے شیطان کو تکلیف ہوگی، نماز پڑھو گے شیطان کو تکلیف ہوگی، اور جب سلام پڑھو گے تو سلام پڑھو گے تو شیطان کے چینوں کو تکلیف ہوگی. اگر کعبے کی بات کرو گے تو اللہ کے بندے جو ہیں ان کو تو خوشی ملے گی، مگر جب مدینے کی بات کرو گے تو جو مدینے سے بغاوت رکھنے والے ہیں ان لوگوں کو تکلیف ہوگی. مگر میرے دوستو، مدینے کی شان میں بیان کر رہا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شہر میں قدم رکھتے، یہ تو دنیا دار لوگ اپنی محبت کے مطابق بیان کرتے ہیں. آئیے پروردگار عالم کی کیا شان، پروردگار عالم کا خیال کیا ہے، پروردگار عالم کی شان کیا ہے، پروردگار عالم کا فرمان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت میں کیا ارشاد فرماتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شہر میں تشریف فرما ہو، جس شہر میں قدم رکھ دے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اے محبوب اس شہر کی قسم جس شہر میں آپ تشریف فرمائے. کیا بات ہے یار، جس شہر میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، اس شہر کی شان وہ ہو جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس شہر کی قسم کھاتا ہے. کیا شان ہوگی میرے نبی کی، کیا شان ہوگی میرے نبی کی. ہم بیان کیا کر سکتے ہیں، ہم تو اپنے علم کے مطابق بیان کریں گے. اللہ اللہ وہ عظمت مصطفیٰ، نام لے کر کبھی بھی پکارا نہیں،
ذکر جس میں رسول خدا کا نہ ہو ایسے قرآن میں کوئی پارہ نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول کی شان بہت بڑی اعلیٰ شان ہے، اور جب حاجی لوگ جائیں تو ان سے میری یہی درخواست ہے کہ جس وقت حج کے لیے پہنچو اور مدینہ شریف میں جانے کے لیے تم تیار ہو تو سب سے پہلے نہانا، غسل کرنا، وضو کرنا، کپڑے بدلنا، عطر لگانا، اور عطر لگانے کے بعد جس وقت پہنچو گے مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں پہلا قدم رکھو گے تو اپنے آنکھوں کو جھکا کر کے، دل کو جھکا کر کے اور پہلا قدم رکھنا اور یہ کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ پہلا قدم رکھنا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ اور جس وقت آپ پہنچیں گے تو سب سے پہلے روضہ مبارک کے دائیں طرف تھوڑا سا قدم چلانا، تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ رک جانا، اور اس سے پہلے جب قدم رکھو گے نا، قدم رکھو گے مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں قدم، پہلا قدم جب رہے لبیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہیں پہ رک جانا اور یہ سوچنا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے میں آپ کے روضے تک پہنچ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر رکنا، اجازت لینا، پھر اندر جانا، اور اندر جانے کے بعد پہلے دائیں طرف، پہلے بائیں طرف، کیونکہ مسجد نبوی سے 320 کلومیٹر جنوب سائڈ میں کعبہ شریف ہے، ٹھیک ہے نا، یہ محبت بھی تو ہونی چاہیے۔ پہلے بائیں طرف تقریباً 10 قدم وہاں پہ جانا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر 10 قدم چلنے کے بعد 10 قدم وہ اور 10 قدم آگے، 20 قدم آگے چلنا، اسی کے بیچ میں ریاض الجنہ ہے، سبحان اللہ، جس ریاض الجنہ میں 70,000 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں درود و سلام پڑھنے کے لیے صبح سے لے کے شام تک۔ اسی ریاض الجنہ میں تمہارے قدم بھی پہنچ جائیں گے، فرشتوں کی ہوا بھی لگ جائے گی، اور روضہ رسول پر حاضری بھی ہو جائے گی۔ وہاں پہ پہنچنا، اور جس وقت وہاں پہ پہنچو گے وہاں پہ بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ کر کے پھر واپس آنا 10 قدم پیچھے۔ جب سامنے پہنچو گے، سامنے پہنچ کے روضہ رسول کی جالی کی طرف نگاہ ہو، مگر نگاہیں نیچی، اور سلام پڑھنا شروع کر دینا، یا نبی سلام علیکہ۔ خدا کی قسم اگر تم نے سلام عشق و محبت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، میں تو یہ گارنٹی نہیں لیتا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں دکھائی دے جائے، مگر یہ گارنٹی لے لیتا ہوں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی میں جس کی حاضری ہو گئی اور اس نے میری مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لیا، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کل بروز قیامت اگر تم نے اس انداز میں درود و سلام پڑھا، کل بروز قیامت میرے آقا تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت ملے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک کی محبت ہے، اس لیے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جب کعبے کا کعبہ دیکھنا تو انشاءاللہ تعالی تمہارے دل کی دنیا سنور جائے گی۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ جہاں میں گھوم میں رہ کے آیا ہوں وہاں پہ ایک بڑی صفت آدمی ہے، اور یہاں پہ ہمارے جو